حضرت امیر خسرو سے ہوتا ہوا بالخصوص غزل کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سنجیدگی درکار ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی شراب سے لکھا ہوا ایک نام نظر آئے گا آپ کو، اسد اللہ خان مرزا غالب نے کہا تھا، اس نے اٹھ کے جو دیکھا سوتے سے، اڑ گئے آئینے کے طوطے سے۔ آگے بڑھیے اور ورق پلٹیے اور ورق پلٹیے، آپ کو آنسوؤں سے لکھا ہوا ایک نام نظر آئے گا، میر تقی میر نے کہا تھا کہ اس نے اٹھ کے جو دیکھا سوتے سے، اس نے اٹھ کے جو دیکھا سوتے سے، اڑ گئے آئینے کے طوطے سے۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، آپ زمزم سے لکھا ہوا ایک نام نظر آتا ہے، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں توافت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ معزز حاضرین، یہ تین اسکول ہیں، میں پہلے بھی آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان دونوں لوگوں کو اگر ہم ایک طرف کر دیں، جناب میر کو بھی اور غالب کو بھی، حضرت اقبال کے سلسلے سے اگر میں گفتگو کروں تو اس دور میں اس روایت کو، اس سلسلے کو، اس رنگ کو، اس اسلوب کو اگر کوئی شخصیت ہے کہ جو آگے بڑھا رہی ہے تو وہ جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی شخصیت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب پہ 2 PhD ہو چکی ہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین رہے ہیں، دلی اردو اکیڈمی کے، تو یہ بھی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسلسل کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص مسلسل 40-45 برسوں سے اپنی شخصیت کو روز مشاعروں میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد بھی لوگ اس کے انتظار میں رات کو 3:30-4 بجے تک بیٹھے ہیں، یہ اس کی شخصیت کا رنگ ہے، کشش ہے، جو کم نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ کم بھی نہیں ہوگی۔ اسی اعتماد کے ساتھ میں جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو زحمت کلام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ ہمارا مشاعرہ بہت خوبصورت ختم ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ یہ کافی ہے کہ وائس چیئرمین ہے، لیکن ان کی مکمل تعارف میں اس شعر سے کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کریں جناب ڈاکٹر ماجد سر۔ میں نے آپ سے ادھار نہیں مانگا، آپ کی سلامتی کی دعا کی، آپ سے سلامتی کی دعا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تہجد کا وقت اللہ نے مجھے دیا، صدر عالی وقار اور آپ سب موجود ہیں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں اس مصرے کو بدل کے پڑھ رہا ہوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، نہیں بلکہ یہاں تمام آفتاب اور محتاب ہیں جنہوں نے اس اردو کے درس گاہ کو، مشاعرے کی عظمت کو یہاں تک پہنچایا۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، سب لوگ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ نوازتا ہے 45 سال سے، لیکن اب تک کچھ سیکھ نہیں پایا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ اردو کی الف بیتے سیکھ کے آپ کے دیار سے چلا جاؤں۔ اجازت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اپنا تعارف پیش کرتا ہوں صاحب عرس کے حوالے سے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، شاگرد، جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، میرے لب پر سوال کیا ہوگا؟ جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، میرے لب پر سوال کیا ہوگا؟ میرے لب پر سوال کیا ہوگا؟ ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے، ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ کیا کہنے آداب موڈ میں ہے نا آپ، اللہ سلامت رکھے۔ جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، یہ نورانی لوگ بیٹھے ہیں، میرے لب پر سوال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے، ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے، پڑھتے رہیے زندہ باد ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ صدر محترم چوبے صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے بزرگوں کے زمانے سے اس عرس کے حوالے سے خدمات ہونی، بابا گرو نانک دیو صاحب تک اس سرزمین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی عظمت ہو۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ میرے
آقا کے معمولی چاہنے والے ہیں، میرے آقا کے ایک معمولی چاہنے والے خواجہ پیا کے ایک سفر میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی. ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے، ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا. اجازت دیجئے مجھے بس 15 منٹ، 3:15 بج رہے، 3:30. نہیں میرے دوست، نہیں اچھا ٹھیک ہے، نہیں 15 منٹ بھی بہت ہیں. ان کی عظمت کا جب یہ عالم ہے، ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا. چوبے صاحب چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے. سنیے، چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے، جبکہ طے کر لیا کہ ایک ہیں ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. چاہتا ہے، آداب، چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے، جبکہ طے کر لیا کہ ایک ہے ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، جو یہاں امن سے نہیں رہتا. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا. اور موڈ بنائیے گا میرا. آداب. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، جو یہاں امن سے نہیں رہتا. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا. مذہب کیا کہتا ہے؟ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، امت محمدیہ کا سب سے زیادہ گنہگار بندہ آپ کے درمیان حاضر ہے. یہ تہجد کا وقت ہے، میرے لیے دعائے خیر کیجئے. مذہب کیا کہتا ہے؟ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. تاریخ دکھا رہا ہے آپ کا بھائی. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. آداب، آداب. خون جس نے، سلامت رہیں. آداب، سلام پیش کرتا. آداب. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، اسلام کی تاریخ بیان کی ہے. زندہ باد. آداب، آداب. دیکھیے میرے ساتھ میرے بچے بھی جاگتے ہیں. صرف میرا خون نہیں ہے گھر بنانے میں، میری بیوی اور میرے بچوں کا بھی خون ہے. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر آئے ہیں دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. حضرات گرامی، آسمان جس پہ رشک کرتا ہے، اس مقدس زمین کے صدقے. ملاحظہ فرمائے، دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہوں. جس کے صدقے میں کائنات بنی، وہاں لے کے جا رہا ہوں. آسمان جس پہ رشک کرتا ہے، اس مقدس زمین کے صدقے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگان دین کے صدقے. آداب. آسمان جس پہ رشک کرتا ہے، آداب، اس مقدس زمین کے صدقے ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگان دین کے. آئے ہائے، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. آداب. اس کی نسبت کا تاج کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سلام پیش کرتا ہوں آپ. اس کی نسبت کا، اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے پیارے شاعر راحت اندوری نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر اچھے سامعین مل جائیں تو شاعر چورن نہیں بیچ سکتا، اچھی شاعری سنائے گا. آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اچھی شاعری سن رہے ہیں. اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے. آداب. ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. یہ ایک شخصیت یہاں بیٹھی ہے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت نورانی داڑھی، خوبصورت زلفیں.
اگر اس پورے مجمع سے ایک نوجوان بھی اس گنہگار کے حوالے سے آقا نے پسند فرما لیا نا تو بس آخرت میں معاملہ پکا ہے۔ دعا کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی، دعا کے لیے آمین چاہتا ہوں کہ آئے ہے آسماں جس پہ رش کرتا ہے اس مقدس زمین کے صدقے، ہم نے سب کچھ جہاں میں پایا ہے ان بزرگان دین کے صدقے، اس کی چشمے کرم جو ہو جائے، ملاحظہ فرمائے، اس کی چشمے کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ سب لوگ میرا بتائیے اگر میں سچ بولا ہوں تو، جتنے لوگ یہاں موجود تالیاں بجا کے مجھے بتائیے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ آداب سلامت رہیں، اس کی چشمے کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ محترم صدر عالی وقار، ہر آدمی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی، لیکن میری زندگی ہے، میرا مقصد ہے، میرے اسلاف نے مجھے ذمہ داریاں دی کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تفریح کے لیے نہیں، حق بات کہنے کے لیے، تو کیا میں اسلام کی صحیح تصویر پیش نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیے، اور اگر صحیح تصویر پیش کرتا ہوں تو میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی کو محبتوں اور دعاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک شعر سچا پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائے، آپ کا آئینہ، آپ کا چھوٹا بھائی کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، جہاں سے، سنیے گا محترم، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بھائی شعر سن لیجئے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، بشر تو کیا ہے فرشتے، دعا چاہتا ہوں، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سب ساتھ دیجئے گا اگر سچ بولوں تو، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، آداب، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے، صاحب مزار ایک گنہگار اہل علم و دانش کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ آداب آداب، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ نوجوانوں، آپ کی برکت سے، اس ولی کے برکت سے ایک شعر اسی میں ابھی ہوا ہے، سماعت فرمائیں کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ التمش چند لمحوں پہلے کا شعر کہ کسی کے حکم سے حق کی گواہی دے گا تجھے، تاریخ دکھا رہا ہے، کسی کے حکم سے حق کی گواہی دے گا تجھے، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھے سے بتائیے گا، میں نے تاریخ دکھائی ہے آپ کو۔ آداب، کسی کے حکم سے، آداب، کسی کے حکم سے حق کی گواہی دے گا تجھے، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ نوجوانوں، بیوی سب سے بری، محبوبہ سب سے اچھی، گھر کی زندگی کا ایک شعر آپ کو دے کے جا رہا ہوں، چوبے صاحب سماعت فرمائیں۔ پہلے مصرے میں لگے گا میں مزاحیہ شاعری کر رہا ہوں، دوسرے مصرے میں اللہ نے عطا کر دیا۔
تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں. لگ رہا ہے نا مذاق کر رہا ہوں؟ اللہ نے کیا مصرع ثانی دے دیا. سنیے، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. آدھا بہت شکریہ. ذرا اچھے سے بچے کو خوش کر دیجئے تالیاں بجا کے. آداب آداب، تشریف لائیے. بہت شکریہ. آداب. دیکھیں یہ علمی لوگ ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. اور تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ، ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. کسی کے حکم سے حق کی گواہی دے گا تجھے، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. نہیں، میں وقت اس لیے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم رہے کہ میں شریف خاندان سے ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. حضرات سلام پیش کرتا ہوں. آئیے اور شعر. مجھے چوبے صاحب نے کہا ماجد بھائی آج کچھ ایسی غزل سنا دیجئے کہ یہ لگے کہ ماجد دیوبندی آیا تھا. تو اجازت ہے آپ کی؟ بھائی شعراء کرام نے یہ غزل کہیں بھی نہیں سنی، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں.